توشہ خانہ کیس میں عمران خان 5 سال کے لیے نااہل ہو چکے. عمران خان نے جھوٹا حلف نامہ جمع کرایا. آرٹیکل 62 یا 63 کے تحت نااہل ہوتا ہے تو اسے بس کوئی اختیار نہیں کہ وہ پارٹی کا چیئرمین بھی رہے. خطرہ نہیں تھا تو عمران خان نے ان کو کیوں مشورہ دیا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں؟ ارشد شریف کا لیپ ٹاپ مراد سعید کے پاس کیا کر رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقتدار کے گھن چکر کا فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے. پنجاب کی گدی بچانے کے لیے تاحیال پنجہ آزمائی جاری ہے. سیاسی خبرساں بتاتے ہیں کہ معاملہ اتنا بھی سادہ نہیں جتنا معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ ایک طرف ایسا لیڈر ہے جو اقتدار میں آنے کے لیے ملک کو آگ میں جھونک سکتا ہے، اس کا قومی سلامتی پہ سمجھوتا کر سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف حکومتی اتحاد یا تو سیاسی طوفان کے کالے بادل دیکھ نہیں پا رہا ہے یا پھر جان بوجھ کے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو اس وقت حکومت کے لیے معیشت جو ہے وہ گلے کی ہڈی بن چکی ہے. پیٹرول 150 سے 180 روپے لیٹر نہ ہوا، ڈالر 180 سے نیچے نہ گرا، مہنگائی کا طوفان نہیں تھما، عوام کو ریلیف نہیں ملا، تو سمجھ لیں کہ حکومتی اتحادیوں کی سیاسی قبر کھد گئی. ایسے میں نواز شریف نے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ سارے کھلاڑی ہر آپشن پر کام کر رہے ہیں. ایک طرف الیکشن میں تاخیری حربوں کے لیے تو دوسری طرف بجٹ سے پہلے الیکشن کے لیے سٹینڈ بائی ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. شہر اقتدار میں مارچ 2023 میں الیکشن کی افواہیں اپنے عروج پر ہیں، اور ایک پلان یہ بھی ہے کہ ملک میں معاشی ایمرجنسی لگا کے IMF کی چھٹی کروا دی جائے، کیونکہ عوام کو ریلیف دینا IMF کی موجودگی میں حکومت کے لیے ممکن نہیں، اور معیشت اس قابل بنانا کہ ریلیف آٹومیٹک ہو جائے اس کا اتنا وقت. تو منصوبہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ جہاں عمران خان الیکشن کراؤ مہم چلاتے نظر آ رہے ہیں، وہیں دوسری سائڈ پہ الیکشن بھگاؤ مہم پہ کام ہو رہا ہے. معاشی ایمرجنسی لگاؤ، IMF کو بھگا دو، الیکشن کمیشن کے فنڈ روکو، اس وقت تک روکو جب تک اتحادی حکومت کے الیکشن کا ماحول سازگار نہیں ہو جاتا. تو اسٹریٹجی یہ ہے کہ عمران خان کو مقدمات کی پیشوں میں الجھاؤ اور اس کی مقبولیت میں کمی کے طریقے آزماؤ. رشیا سے تیل منگاؤ، 180 روپے ہر حال میں قیمت مکاؤ. نواز شریف نے مبینہ طور پہ الیکشن کے لیے ٹکٹس دینے کے لیے لسٹیں مانگ لی ہیں. اب پوری نون لیگ جس نے الیکشن میں ٹکٹ لینی ہے اس کو حرکت میں آنا پڑے گا، اور نواز شریف بذریعہ اسحاق ڈار اور عمران خان بذریعہ عارف الوی الیکشن کے مذاکرات کرتے رہیں گے. خدا کی قدرت دیکھو، جن کے پیچھے عوام لڑ لڑ کے پاگل ہو رہی ہے، گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، وہ اپنے اپنے ایلچیوں کے ذریعے مذاکرات میں مصروف ہیں. ڈبو نے تو مان لیا کہ اسحاق ڈار کے جواب کا انتظار ہے، ورنہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی. اس ساری سیاسی گہما گہمی میں کس کی بیل منڈے چڑھتی ہے یہ تو آنے والے وقت میں کھل کر سامنے آئے گا. لیکن آج ایک بار پھر سے ارشد شریف کے ناحق خون نے انصاف مانگنے کے لیے دستک دی ہے. FIR کٹ چکی ہے. 3 لوگوں کے نام سنتے ہیں. سپریم کورٹ سے اسکوڈ نوٹس کا واویلا مچانے والوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، کیونکہ اس دفعہ پھر مرضی کی FIR نہیں کٹی. کیا ارشد شریف کو انصاف مل پائے گا؟ اس کیس میں کون سے ایسے سوال ہیں جن کے ذریعے ہم ارشد شریف کے قاتلوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس پر تو آگے چل کے بات ہوگی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور کیس کی چند پیچیدگیاں بتاؤں جس کے تحت عمران خان پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹ سکتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں. عمران خان کے لیے مستقبل قریب میں بڑی سی مصیبتیں ایسی ہیں جو دروازے پہ دستخط دے رہی ہیں. بہت سے کیسز ایسے ہیں جو ابھی تیاری کے مراحل میں، میری اطلاعات کے مطابق کچھ سنیپ کے ریفرنسز بھی تیار ہیں اور آنے والے دنوں میں کسی وقت بھی بھیجے جا سکتے ہیں. ان سب کے ساتھ ساتھ سابقہ کیسز میں بھی خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پہ عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دی. یہ کارروائی توشہ خانہ کیس کے سلسلے میں ہی ہو رہی ہے، کیونکہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان 5 سال کے لیے نااہل ہو چکے ہیں. عمران خان کو آئین کے آرٹیکل 63(1) کے تحت نااہل کیا گیا، اور الیکشن کمیشن کے فیصلے میں برملا لکھا گیا کہ عمران خان نے جھوٹا حلف نامہ جمع کرایا. بار بار پوچھنے کے باوجود عمران خان نے دروغ گوئی سے کام لیا، الیکشن کمیشن کو درست معلومات نہیں فراہم کیا، اور مسلسل الیکشن کمیشن کو اندھیرے میں رکھا. اب قانونی طور پہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی قیادت نہیں کر سکتے، کیونکہ آئین میں درج ہے کہ پولیٹیکل پارٹی آرڈر کے سیکشن 5(1) کے تحت کوئی بھی پاکستان کا شہری صرف تب ہی ایک پارٹی کی سربراہی کر سکتا ہے یا ایک پارٹی میں شامل ہو کر الیکشن لڑ سکتا ہے جب تک وہ الیکشن کمیشن سے اہل قرار نہ دیا جائے. تو اب ہم اسے مفاقات عمل کہیں یا پھر اپنے کیے گئے نہ کردہ گناہوں کی سزا، لیکن جب اس کیس کی سماعت عدالت میں ہوگی تو عدالت میں نواز شریف کیس کا حوالہ دیا جائے گا. عدالت کے اسی ماضی کے فیصلے کے تحت کارروائی ہوگی جس کے تحت نواز شریف نااہل ہوئے، کیونکہ سپریم کورٹ نے جب نواز شریف کے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا تو اس کے بعد فروری 2018 میں سپریم کورٹ ہی کے 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ اگر کسی پارٹی کا سربراہ آرٹیکل 62 یا 63 کے تحت نااہل ہوتا ہے تو اسے بس کوئی اختیار نہیں کہ وہ پارٹی کا چیئرمین بھی رہے. تو آئین میں درج ریپرزنٹیشن آف دا پیپلز ایکٹ 1976 کے مطابق بھی اگر کوئی شخص قومی اسمبلی کی کسی بھی نشست سے نااہل ہو تو پارٹی کی سربراہی نہیں کر سکتا،
اور عمران خان الیکشن کمیشن کے توشہ خانہ فیصلے کے مطابق NA95 میاں والی سے نااہل ہو چکے ہیں۔ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک پارٹی کا چیئرمین کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بجائے ثابت شدہ جھوٹا ہے یا پھر نااہل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری جماعت ہی نااہلوں اور جھوٹوں کا ٹولہ تصور ہوگی۔ تو اگر ایک پارٹی کا چیئرمین کسی کام میں شریک جرم ہے تو پوری جماعت کو کس طرح دودھ کی دھلی ہو سکتی ہے؟ تو اگر ایک پارٹی کا چیئرمین توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کر رہا ہے اور پھر اسے ریاست سے چھپاتا ہے تو باقی کے لوگ کس طرح نیک ہو سکتے ہیں؟ تو اگر ایک پارٹی کا چیئرمین خیرات کے نام پہ لی گئی رقم کو اپنے سیاسی مقاصد اور ہیر پھیر کے لیے استعمال کرتا ہے پکڑا بھی جاتا ہے تو اس کی کچن کیبنٹ کس طرح سے جرائم سے مبرہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پارٹی کے باقی لوگ تو لیڈر کو اپنے لیے ایک مثال سمجھ کر اس کی پیروی کرتے ہیں نا، اور عمران خان کے پیروکار تو عمران خان کو لیڈر کی بجائے ایک مسیحا، ریاست مدینہ ثانی کا ولی عہد، امت مسلمہ کا واحد سہارا، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ عمران خان ایک کیس سے بری بھی ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے ایک اور درخواست بھی لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسوائی تو یقینی، اب یہ عدالت کی کارروائی پہ منحصر ہے، کل ہو یا آج۔ اور اگر عمران خان یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ فاختہ ان کے لیے کوئی ریلیف یا پھر امن کا پیغام لے کر آئے گی تو ایسا نہیں اب ہونے والا۔ اب تو سارے فیصلے میرٹ پہ ہوں گے۔ ایک اور کیس کے بھی تانے بانے تحریک انصاف سے مل رہے ہیں، وہ کیس ہے مرحوم ارشد شریف کا۔ ارشد شریف ہمارے بھائی تھے، ہم سب کو عزیز تھے، اور جس طرح انہوں نے ظلم و بربریت کا ان کو نشانہ بنایا گیا، جس طرح ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جیسے انہیں قتل کرنے سے پہلے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تشدد بھی کیا گیا، پھر جیسے ان کی میت کو سیاست کی نظر کیا گیا، ان کے جنازے میں شریک ہونے کی بجائے لانگ مارچ میں ان کے نام پہ سیاست کی گئی۔ آج بھی جب یہ ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے آتی ہیں تو روح کانپ جاتی ہے، لرزہ طاری ہوتا ہے کہ آج سپریم کورٹ نے اس کیس میں سو موٹو نوٹس لیے، اس کیس کے 5 رکنی بینچ نے سماعت کی اور مقدمہ درج کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان کی ہدایات پہ تھانہ رمنا اسلام آباد میں ارشد شریف کی FIR درج کر لی گئی، جس میں 3 افراد کو ملزم بنایا گیا، جن کے نام ہیں وقار احمد بلد افضل احمد ساکن کراچی، خرم احمد بلد افضال احمد ساکن کراچی، طارق احمد وسیع ساکن کراچی۔ لیکن اس کیس سے میرے بھی چند تحفظات ہیں، اور یہ میرے نہیں بلکہ میرے ساتھ پاکستان کے شاید بہت زیادہ لوگوں کے ہیں۔ چند سوال ہیں جو میں پہلے دن سے اٹھا رہا ہوں کہ آج بھی وہ سوال پوچھ رہا ہوں، تب تک پوچھتا رہوں گا جب تک ان کا جواب نہیں ملے گا۔ ایک تو یہ کہ جب ارشد شریف کے سب دوست کہہ رہے تھے کہ انہیں پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا تو عمران خان نے ان کو کیوں مشورہ دیا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں؟ اور اس بات کا عمران خان خود اپنے انٹرویوز اور لوگوں سے خطاب میں ذکر کر چکے ہیں۔ ارشد شریف کو KPK کی حکومت کی سرکاری گاڑی میں کون پشاور ایئرپورٹ پہ چھوڑنے گیا؟ انہیں خیبر پختونخوا جانے کا مشورہ کیوں دیا گیا؟ اور کینیا میں ارشد شریف کے میزبانوں کو کیوں تحقیقات سے دور رکھا جاتا رہا؟ اور وہ ابھی تک قانون کے شکنجے میں کیوں نہیں آئے؟ اگر عمران خان کہتے ہیں ان کی جان کو یہاں خطرہ تھا تو پھر انہیں باہر بھیجنے کی بجائے KPK ہاؤس میں کیوں نہیں ٹھہرا دیا گیا؟ عمران خان خود بھی تو کئی باری وہاں پہ پناہ لے چکے ہیں، پھر کینیا کیوں؟ برطانیہ کسی دوسرے ملک جانے کا مشورہ کیوں نہیں دیا؟ ارشد شریف دبئی میں کس کے ساتھ رہتے رہے؟ اگر یہ اطلاعات ہیں کہ ارشد شریف کی دبئی میں مفروض شہزاد اکبر سے ملاقاتیں ہوتی رہی تو پھر عمران خان کیوں شہزاد اکبر کو پاکستان نہیں بلا رہے؟ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق ارشد شریف کا لیپ ٹاپ مراد سعید کے پاس کیا کر رہا ہے؟ اس کیس میں شامل 2 اہم کردار خرم اور وقار اچانک کہاں گم ہو گئے؟ کیا انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ ان کی فیملی راتوں رات کیسے اس ملک سے فرار ہو گئی؟ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے کہ اس قتل کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے کون؟ یہ کیس حکومت کی کارکردگی پہ بھی بہت بڑے سوالات اٹھا رہا ہے، کیونکہ پچھلے 43 دن سے ان کی بنائی گئی تحقیقاتی ٹیم سے کوئی کام نہیں ہو رہا سوائے باتیں کرنے کے۔ 1 ہفتے میں رپورٹ جمع کروانے کا دعویٰ کرنے والی حکومت ابھی تک بنیادی سوالوں کا جواب نہیں دے سکی جو پہلے دن سے اس ریاست کا ہر شہری پوچھ رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ جو زبانی کلامی طور پر آئے دن سوال کرنے پر ارشد شریف کے قاتلوں کے نام لے لے کے پریس کانفرنس سے اٹھتے ہیں، وہ جن کے ساتھ ارشد شریف کے قتل کے تانے بانے ملاتے ہیں، اگر ایسا ہی ہے تو پھر کیوں ان کے خلاف ایک بھی مقدمہ نہیں ہوا؟ آخر حکومت ڈر کس بات سے رہی ہے؟ چاہے کوئی مر جائے، لٹ جائے، ریاست نے نہیں آنکھیں کھولنی؟ ارشد شریف کے بچے بھی تو نہیں بچوں کی طرح انصاف کی امید لگا کر ریاست کی طرف دیکھتے رہیں گے جس طرح باقی مقتولین کے بچے دیکھ رہے ہیں؟ اب بھی وقت ہے، یہی موقع ہے کہ اگر آپ نے تو اپنا نام تاریخ کے سنہری لفظوں میں لکھوانا ہے تو ارشد کے قاتلوں کو جلد از جلد بے نقاب کر کے قوم کی عدالت کے سامنے پیش کریں اور ڈریں عرش لا دینے والی بد دعاؤں سے۔ Until the next time, Allah.